الحسین یا نصارات الحسین یا نصارات الحسین. کہ رسول گرامی اسلام اصحاب کے مابین تشریف فرما ہیں کہ باہر سے ایک فقیر، کوئی بدو فقیر جو ہے وہ آتا ہے رسول گرامی اسلام کی خدمت میں اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کہ میں فقیر ہوں اور میری مدد کریں. رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ ابھی اس وقت میرے پاس کچھ نہیں. تو جو ہی جو ہے وہ اس نے یہ سنا کہ فرمایا کہ ابھی میرے پاس اس وقت کچھ نہیں، تو اس نے جسارت کی، آب دہن اور لعاب دہن پھینکا. بہت بڑی جسارت کی اس نے رسول خدا کی خدمت میں. اصحاب کے جو رسول خدا کے اس وضو کے پانی کے وہ قطرات کو تبرک کے طور پر اکٹھا کر لیتے تھے، وہ رسول خدا کی خدمت میں ہے. اور جب یہ جسارت دیکھی اصحاب کھڑے ہوئے تاکہ اس کو یہیں پر اس کی اس جسارت کی سزا دیں. رسول گرامی اسلام نے سب کو بٹھا دیا، فرمایا کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھے. سب کو بٹھا دیا اور رسول گرامی اسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، گھر تشریف لے گئے، گھر میں کھانا کھلایا، کھانا دیا، رات کو اپنے گھر میں رکھا اور صبح جو ہے وہ پھر اسے کچھ وہ چیزیں عنایت کیں اور رخصت کیا. اور فرمایا کہ رات تمہیں اپنے پاس اس لیے رکھا کہ اگر میں تمہیں وہ اسی طرح چھوڑ دیتا تو یہ لوگ تمہیں زندہ نہ چھوڑتے. اور اب بھی تم جاؤ اور لوگوں کے مابین، اصحاب کے مابین عذر خواہی کرو، اور جب تم نے کل جسارت کی ہے وہ ان سے معافی مانگو سب کے سامنے. اور یہ بھی میں تمہاری وجہ سے کہہ رہا ہوں، تمہاری وجہ سے، اپنے لیے نہیں، تمہاری وجہ سے. اس لیے کہ جب اصحاب تمہاری عذر خواہی کو اور معافی کو دیکھیں گے تو پھر آئندہ وہ تمہارے متعرض نہیں ہوں گے اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تاکہ تم آئندہ نقصان سے بچ جاؤ. اصحاب کے سامنے جا کر عذر خواہی کرو تاکہ آئندہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچائے. یہ ملاحظہ فرمائیں کہ حلم، تدبر، وہ بردباری. رسول گرامی اسلام کی محافل وہ فمجلسہ مجلس حلم، رسول خدا کی مجلس میں حلم و بردباری ہوتی تھی. اور ملاحظہ فرمائیں ہماری محافل میں ایسا ہے، کوئی ایسی بردباری ہماری محافل میں ہو اور مجالس میں ہو؟ رسول خدا کی محافل میں بردباری ہوتی تھی. اسی طرح جو ہے وہ مجلس حیاء، رسول گرامی اسلام اجازت نہیں فرماتے تھے کہ محفل میں کوئی ایسی بات اور ایسی کلام جو حیا کے منافی ہو ایسی بات کی جائے، کبھی اجازت نہیں دیتے تھے. ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی مجلس و حیاء، اور اسی طرح جو ہے وہ مجلس و صدق و امانت. ہمیشہ محفل میں وہ صدق و سچائی سے ہمیشہ کام لیا جاتا تھا. اور عزیزاً اگر کسی کو کوئی امتیاز اور کوئی نمبر دینا ہو کہ دینداری میں جو ہے اس کو امتیاز دینا ہو تو پھر اس کی جو ہے وہ نماز و روزے کو نہ دیکھیں. البتہ نماز و روزہ واجب ہے، نماز و روزہ واجب ہے، لیکن نماز و روزے کو دیکھ کر اس کو امتیاز اور نمبر نہ دو، بلکہ حدیث میں آیا ہے دیکھو کہ اس کے اندر صدق و امانت کتنی ہے، وہ کتنا سچا ہے، کتنا امین ہے. رسول گرامی اسلام کی محفل میں ہمیشہ جو ہے وہ کبھی بھی محفل میں کوئی ایسا ہے کہ کوئی جھوٹ بولے محفل میں اجازت نہیں فرماتے تھے، اور یا محفل میں کوئی خیانت کرے. ہاں خیانت یعنی فرض کریں کسی کے راز کو فاش کرے، رسول خدا اجازت نہیں فرماتے تھے. مجلس و حلم و حیاء و صدق و امانت، 4 صفات تھیں رسول خدا کی محفل میں کہ اس میں جو ہے وہ ہمیشہ حلم و بردباری ہوتی تھی، اس میں حیا ہوتا تھا، اس میں صدق و سچائی اور اس میں امانت ہوتی تھی. یہ 4 اہم ترین صفات تھیں رسول گرامی اسلام کی محفل میں. کہ وقت نہیں رہا کہ مزید جو ہے وہ کچھ میں وہ عرض کروں کہ رسول گرامی اسلام کی یہ عملی سیرت تھی آپ کی زندگی میں کہ گھر میں کیسے ہوتے تھے، باہر لوگوں میں کیسے ہوتے تھے، آپ کی محفل اور مجالس جو ہے وہ رسول خدا کی وہ کیسے ہوتی تھی اور اس میں کیا صفات ہوتی تھیں. کہ یہ عملی سیرت ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے.